دن تک امام حسین خدمت کرتے رہے. جب 3 دن کے بعد جانے لگی آپ نے 1000 درہم دیے, 1000 بکریاں دی. کہا شہزادے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم مہمانوں کی اسی طرح عزت کیا کرتے ہیں. جب بوڑھی جانے لگی کہا اتنی بکریاں کیسے لے کے جاؤں گی؟ آپ کہتے اماں ابھی تو یہ حسین کا حصہ ہے, حسن کا حصہ باقی ہے. یہ کہہ کہ امام حسن کے دروازے پہ لائے اور کہا بھیا دیکھو کون آیا ہے. امام حسن باہر نکلے, دروازہ کھولا, بوڑھی کو دیکھ کر پہچان گئے. کہا حسین تم نے کیا دیا ہے؟ کہا 1000 بکریاں, 1000 درہم. آپ کہتے میں بڑا ہوں. آپ نے 1500 بکریاں دی, 1500 درہم, 2500 بکریاں, 2500 درہم. بوڑھی کہنے لگی بچوں لے کے کیسے جاؤں گی؟ فرمایا پریشان نہ ہو, شہر کے باہر تک ہم چھوڑ کے آئیں گے. اس کے علاوہ آپ نے ان کے لیے مزدور کر کے دیے تاکہ وہ سامان کو اس کے شہر تک, اس کی بستی تک پہنچا سکے. اور جب آپ چھوڑ کے جانے لگے بڑھیا کہتی اب تو بتا دو تم ہو کون؟ میں نے تمہیں جانا نہیں. تب میرے امام نے کہا تھا امی یاد ہے نا ایک دن تو پردیسی تیرے دروازے پہ آئے تھے, تو نے ایک پیالہ دودھ کا دیا تھا. کہتی اچھا تم اسی دودھ کا بدلہ دے رہے ہو؟ کہا ناما یہ اس دودھ کا بدلہ نہیں ہے, یہ تو ہمارا حق تھا. اور رہ گئی دودھ کی بات تو قیامت میں بتائیں گے. ہاتھ پکڑ کے تجھے میدان محشر سے جنت تک چھوڑ کے آئے. اس لیے کہ ہم نے جنازے دیکھے ہیں. آئے تھے جبرائیل ہاتھ اٹھایا نیت باندھی, اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے تکبیریں ہوتی رہی, نماز جنازہ مکمل ہو گیا. چلو جی ہم نے ایک فرض ادا کر دیا ہے, جلدی سے مٹی ڈالو. کوئی کہتا مجھے مارکیٹ جانا ہے, کوئی کہتا منڈی جانا ہے. یہ سوچ کے سارے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ کرے وہ دن آئے کہ اگر باپ جنازے میں لیٹا ہو تو بیٹا مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق ہونا چاہیے. اگر باپ کفن میں لپٹا ہوا ہو تو بیٹے کو قرآن آنا چاہیے تاکہ جب میرے جیسا بندہ مصلی پہ کھڑا ہو اور اجنبی کا جنازہ ہو شاید کہ میرا بتا تیزی سے روا ربی میں نماز جنازہ پڑھا دو. لیکن اگر جنازے پہ باپ لیٹا ہو, مصلی پہ بیٹا کھڑا ہوگا, اپنے بیٹے کو دیکھنے باپ کو دیکھ کر کے بیٹے کے دل میں کیا خیال نہیں آئے گا؟ کبھی تو سوچے گا میرے مالک آج وہ آ گیا کہ جنازے میں جو میرے لیے اوور ٹائم ڈیوٹی کرتا رہا ہے, وہ آ گیا کہ جس نے میرے لیے مزدوریاں کی ہیں اور مجھے قرآن دے کے گیا تھا. میرے پروردگار میرے باپ نے پوری زندگی مدرسے کے نام میری لگا دی, کبھی ایک وقت مجھ سے مزدوری نہیں کرائی تاکہ میں قرآن پڑھ سکوں. میرے پروردگار آج میرا باپ جنازے میں آ گیا ہے. میرے مالک میں اس کے احسانوں کا بدلہ کچھ اور تو نہیں دے سکا ہوں, لیکن میرے پروردگار ہاتھ اٹھا کر اتنی دعا کرتا ہوں میرے باپ کی مغفرت فرما دے. اگر بیٹا رو کر کے اتنا کہہ دے گا وہ بڑا قریب ہے, خدا کی قسم وہ یہ کہتا ہے بھلے رو کے نہ دکھا تو آ کے بھگو کے دکھا دے, میں تجھے گھر کے دریا بہا جنت کا ٹکٹ میرا علی بانٹے گا. مجھے صرف ان کی داد چاہیے جو بریلوی بیٹھے. کہا کیا نبی نے آج یہ نہیں کہا کہ جنت کا ٹکٹ میرا علی بانٹے گا؟ تو کہتے پھر تو تمہیں بھی مبارکباد ہو. کہا مجھے کیوں؟ کہا کیا وہ نہیں بتاؤ گے جو آقا نے اور کہا تھا؟ کہا کیا؟ کہا حضور نے یہ بھی تو کہا تھا علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہے. ان کے سینے میں یہ محبتیں رہے, یہ پیار رہا, ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے تھے. بہت اچھا جملہ میرے بھائی امتیاز برکاتی نے بولا کہ مرغے لڑا رہے ہیں. حضرت جی ہمیں ڈر نہیں ہے نا یہاں کھڑی لینی ہے اور نہ ان کے بیچ میں تو کل کوئی بولے میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اپنا یہ اصول ہے, خدا سلامت رکھے. ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ میں بڑا پیار ہے, ایک دوسرے کو مبارکبادی. اور یہاں یہ کہتے کہتے پیٹوں میں درد نہیں ہوتے کہ جی انہوں نے ان کا حق مارا, انہوں نے ان کا حق مارا. میں کہتا ہوں کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ حضرت علی کی کرسی چھین لی. ایک سیدھی سی بات ہے, وہ تیرا علی ہوگا جو کسی کو چھنوا لے, ہمارا علی تو وہ ہے جو ایک انگلی پہ باب خیبر اکھاڑ دیتا. ہمت ہی نہیں حق علی کا اور کوئی چھین کے لے جائے. اس کے بازو کی پاور کا عالم یہ تھا, تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا مدع الا علی لا سیف الا ذو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر
شہید ذکر شہید اعظم مسلک اعلی حضرت. کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ واہ. حق علی کا ہو کوئی چھین لے. اتنی ہمت کس میں ہے؟ وہ ان کی اپنی مرضی ہے یار، ان کی اپنی مرضی ہے. ایک بندہ بتا دے کہ نماز ابو بکر نے پڑھائی ہو اور علی نیت توڑ کے گئے ہو. مصلی پہ عمر کھڑے ہو اور علی نے رخ پھیر دیا ہو. کیسی نماز ہوتی تھی. امام مصلی پہ بیٹھا ہے اور پیچھے اہل بیت کے افراد ہیں. حسن پیچھے ہیں، حسین پیچھے ہیں، عباس پیچھے ہیں، حیدر پیچھے ہیں، مصلی پہ عمر ہے. نمازیں ہو رہی ہیں. کتنا دل لگتا ہوگا جب ابو بکر مصلی پہ بیٹھ کے کہتے ہوں گے السلام علیکہ ایھا النبی. جب یہ جملے کہے جاتے ہوں گے خدا کی قسم مجھے بتا تو سکی کہ نبی کے ساتھ آل کا خیال آتا ہوگا کہ نہیں. والا آل ہی جب کہا جاتا ہوگا تو حسن کا خیال ہوگا کہ نہیں، حسین کا خیال ہوگا کہ نہیں. ابے وہ تیرا نظریہ ہے جو یاروں کو لڑا دیتا ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے جو یاروں کو ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کے مدینے تک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ. دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. دن دنیا رات چوگنی ترقیاں ہم نے دین کو توڑ مروڑ کے رکھا. صحیح بتاؤں اور اس ادارے کے ہضم جتنے کر لیں تو سنیں. حقیقت یہ کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے یہ ہم نے حضور کے صحابہ سے سیکھی ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ہم نے حضور کے صحابہ سے ابھی آپ نے نقیب اہل سنت ناشر یہ حضور کے صحابہ نے سکھایا. جناب نفیس کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ بولے سلامت ان سے بڑی خوبصورت شاعری ابھی سب کی آواز نہیں آئی ہے. ان سے میں پہلے بھائی یقین نور کرتا مجسم ہوں صاحب کہ ان 72 پہ شک اسی کو ہوگا بھائی جس کے محمد علی اپنے صاحب رشتے میں شک ہوگا. ان دونوں سے حضور کی خوبصورت نعتیں سنی. سیدھی سی بات. یہ محبت کتنے شہید ہوئے؟ زور سے میرے عزیز دوست اور بھائی کچھ جماعتیں غلام ملتی ہیں نور جو صرف مجسم دو ہی نام صاحب لیتی ہیں کہ اتنا زور آج کے آنے پہ انہوں نے پورے دیا 10 دن میں. کہ مجھے مجبور کر دیا باقی 72 آج کا نام کیوں آنے نہیں کے لیتے لیے. بھائی؟ اور بھی ہے نا. لیکن یقین جاننے میں تو سمجھتا تھا کہ قربا کا ایک ہی بندہ ایسا ہوگا جس کا دل سارے تو حسین خوبصورت تھے ہے. یار. اور جانتے حسین کی فوج کے سب سے بوڑھے سپاہی کو حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے. حبیب ابن مظاہر عمر جو ٹینٹ ہاؤس بعد ہے نے 72 سال لکھی ہے اور بعد اتنا نے یہ 76 اوپر سال. سے خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ یہ یہ نیچے حبیب سے کون ہے؟ یہ میرے نبی کا صحابی ہے. کیونکہ اوپر کون کے ہے حضور حصے کے؟ کو لائٹ میں سجا رکھا ہے صحابی ہے حضور کے. اور نیچے کے حصے کو حضور کے عمر عاشقوں میرے نے امام سجایا. کی 6 برس کی. بعض نے ان کی خدا عمر 14 سلامت سال رکھے. لکھی ہے اس وقت میں. دل تو یہ کر رہا ہے کہ بس میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں. لیکن جانتے ہو کرتے کیا تھے؟ جب آپ حسین ایسے مدینے ہی میں بیٹھے چلتے رہو تھے اور میں آپ کو ایسے 6 ہی سال کی دیکھتا عمر رہوں. میں تو حبیب ابن مگر مجھے مظاہر لگتا 14 ہے سال کہ کی عمر میں میں نے پیچھے ایسا پیچھے کیا چلتے تھے. جہاں سے امام کا پیر اٹھتا مٹی اٹھاتے سر پہ ڈال کے اس کو اپنے سر کا تاج بناتے. کہیں گے تجھے بلایا تھا بول بات حضور کی چوکھٹ تک آ گئی. محبوب ایک بچہ ہے اور میں عجیب کام کرتا ہے مدینے میں کوئی ایسا کرتا ہی نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت جی کہا جب تیرا حسین چلتا ہے نا یہ جو گود میں بیٹھا ہے شہزادہ جب یہ چلتا ہے نا تو وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالتا ہے. کریم ہوتی ہے حضور نے فرمایا بلاؤ جتنا حبیب مٹھا ہوتا ہے وہ پہلے ہی بلاؤ حبیب. خبر پہنچی حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے. کسی نے کہا حضور نے بلایا ہے. جو لقمہ جہاں تھا وہاں چھوٹ جاتا ہے. اٹھ کے دوڑے لگ گئی. جو بلانے آیا تھا اس نے کہا ٹھہری آپ نہیں تو سکی. مجرم کو جب خبر ہوتی ہے کہ تیری شکایت عدالت میں ہو گئی ہے اس کے پیر کانپ جاتے ہیں. تو ہے کہ مجھ سے آگے جا رہا ہے. تو حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا اور بارداغیں ہوتی ہے جہاں بلا کر کے ذلیل کیا جاتا ہے. یہ اس نبی کی بارگاہ ہے جہاں مجرموں کو سینے سے لگا کے عزتیں عطا کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم چھوٹے چھوٹے مسلک بچے اعلی رات کے حضرت. 12:30 بج گئے ہیں. تھوڑا سا بتانا لیکن چاہتا ہوں شکر ہے ابھی ان کے چہرے پہ بارہ نہیں بجے. حضور نے فرمایا ابھی ادھر آؤ. جی ہے نا؟ یہ کون ہے اور پہچانتا ہوں؟ جی امید کرتا ہوں ابھی بھی بچوں کی آواز بڑوں علی سے کا زیادہ شعر نکل ہے. سکتی ہے.
کہ تم جانتے ہو ذرا یا کہا رسول اللہ کہ تمہاری شکایت لگی ہے کیا بڑے بڑے کہ جب یہ چلتے تو تم پیچھے پیچھے چلتے ہو شرم کریں روٹی ان سے 3 گنا مٹی اٹھاتے ہو ان کے پیر کے نیچے کی جی اور آواز 1 گنا زیادہ نکالنے تیار نہیں کہا ہے جی ہے حضور نا؟ نے فرمایا کیوں کرتے ہو تو کوشش یہ کریں کہ یہ حضور کی محفل ہے کس کی محفل ہے کہنے لگے حضور میں ہی کرتا ہوں پورے حضور کی محفل ہے جتنا کہنے تم لگے مجھ سے وجہ محبت یہ کرتے ہو پورا نا مدینہ ان سے اس سے پیار کہیں کرتا زیادہ میرے ہے علاقے لیکن میں حسین سے عشق کرتا ہوں ہائے 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 یہ 2 مرتبہ میری بستی جا چکی حضور میں ان سے عشق کرتا ہوں اس پیار سے آقا لوگوں چومے گی دنیا ان کو سونگے گی دنیا ان کو سینے سے لگائے گی دنیا مگر محبوب یہ میرا عشق ہے کہ ان کے قدموں سے لگنے والی خاک بھی میرے سر کا تاج نظر آتی ہے سرکار اب جو چاہے سزا دے دے پھر نبیوں کا امام اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے میرے سرکار نے بازو پھیلائے فرمایا میرے سینے سے لگ جا مجھے بتا تو سکی جس سے مدینے کا ذکر کر دو وہ مدینے کے لیے تڑپتا ہے میرے حبیب کی چوکھٹ پہ جو جائے وہ ان کے مینار دیکھ کر روتا ہے جو ان کے روزے تک پہنچے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے ہاں ابھی ذکر مدینے کا کیا تھا میرے بھائی امتیاز نے کچھ دن پہلے بھی گئے تھے حضور کا مدینہ دیکھ کر کے آئے ہیں ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ جو مصطفیٰ کے مدینے میں 8 دن گزار دیتے ہیں جب پلٹ کے آتے ہیں تو اس درد سے روتے ہیں کہ لوگ جوان بیٹے کی میت پہ ایسے نہیں روتے جیسے مدینے سے بچھڑنے والے ان کے روزے پہ رویا کرتے ہیں تو کہا تھا کسی نے لوٹا کے مدینے سے عبید اپنا بدن ہی جو روح تھی وہ اپنی مواجہ پہ کھڑی ہائے ہائے کیا کہنے کیونکہ وہ اپنے رب کی تعریف بیان کر تو ٹھیک ہے نا سارے بولے ذرا سبحان اللہ یا ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے بولو ذرا بولے نا سبحان اللہ کیا بات بڑے اچھے لوگ ہیں پتہ نہیں کس گھڑی کا انتظار تھا بولنے لگ گئے نا یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں ہے نا نور بھائی یقین کریں یہ جو بچہ بیٹھا ہے نا چھوٹا سا سلامت سلامت مدینہ شریف کے کھڑا پورا مدینہ شریف میں اس پہ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا آ میرے سینے سے لگ جائے حضور نے سینے سے لگایا حبیب ابن مظاہر کو پھر اپنے ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ غور سے سنیے گا دوسرے ہاتھ میں حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ دیا اور یوں ملا کے کہا مالک میں نے انہیں ملا دیا ہے تو کبھی جدا نہ کرنا یہ میرے حضور نے کہا تھا میں نے انہیں ملا دیا تو کبھی جدا نہ کرنا کبھی جدا نہ کرنا پھر ایسی ریت نبھائی ہے حبیب ابن مظاہر نے 6-7 سال وہ 76 سال کا بوڑھا حسین جب مدینے سے مکہ چلے خط لکھا یار کے نام کتنے بجے حبیب میں سارے چلتی بولو ہوں جلدی کتنے بجے دل کرے تو آ جا 12:30 مکہ میں ملاقات بچے کہاں ہوئی ہونے چاہیے مورخین نے لکھا حسین مکہ بعد میں کہاں پہنچے تھے ہوتے 76 سال کا بوڑھا مکے میں پہلے آ گیا تھا واہ واہ ایسی ریت نبھائی ہے ایسی ریت نبھائی ہے میں نے عرض کیا کہ حضور کے صحابہ کا حضور کے اہل بیت کا احترام ہم نے حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے سچ بتاؤ ایک نام لے دوں جس سے ابلیس کے ماتھے پہ بلانے پہ نہیں بیٹھتا ہے اس نام کو عمر کہتی ہے کوئی تو رشتہ ہوگا نا جس نے رات کو بستر سے کیا اٹھا نام کے ہے اٹھا رکھا ہے عمر کو آدھی دنیا کا بادشاہ کوئی نیکی 22 لاکھ مربع میل کا مالک جو آج حضور کو جس دن حضور کی مسند خلافت پہ عمر بیٹھا بستر سے اٹھا کے اپنی محفل میں بلا رکھا ہے کوئی تو نیکی کی ہوگی تبھی تو ہم کہتے ہیں لوگ حیرت میں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا کیسے کسی نے کہا چپ ہو جائے لبیک یا رسول اللہ نبی کا عمر بیٹھ گیا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک ہے توجہ نا لبیک ہم نے کیسے عشق سیکھا ہے کیسے ادب سیکھا ہے عمر بیٹھ گیا ہے اب شیر میں طاقت نہیں جو بکری کو گھور کے دیکھ بھی لے میں سمجھ سکتا ہوں اب ہم تو کھل کے کہتے ہیں یار کھل کے کہتے ہیں کسی راجے مہاراجے کی کہانی پڑھ کے ہماری کہانی کا اندازہ نہ لگانا کوئی مغلیہ حاکم ہمارا آئیڈیل نہیں ہے اکبر کو پڑھ کے اسلام نہ سمجھنا اگر اسلام سمجھنا کہ تو نبی کے عمر کو پڑھنا پڑے
کیا کہنے پتہ چلے گا اسلام کیا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا۔ ایک جگہ بکری پانی پی رہی ہے، اسی جگہ شیر پانی پی رہا، 22 لاکھ مربع میل کا مالک۔ میں اگر ایک محلے کا ہے نا، اب سب دیکھنے لگے نا، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، جیتا ہوا تو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا، کیتلی کی طرف گھومتے ہیں، ان کے کپڑے چینج ہوتے ہیں۔ دیوانہ بنا دیوانے کے نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے، واہ فلاں صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، فلاں کے ساتھ رہتا ہوں، یہ کتنے کنڈیشن بچے ہے۔ دیے اس ادارے نے آج ووٹ سے حاکم نہیں بنا، کتنے بچے فارغ ہوئے؟ کسی کی بھیک سے حاکم نہیں بنا۔ عمر وہ ہے جس کا انتخاب ابو بکر نے کیا ہے، جس کی خلافت پہ مہر حیدر کرار نے لگائی ہے۔ جب ہاتھ اٹھے نا تو ان کے لیے بھی جھولی پھیلا کے دعا مانگنا۔ کرنے والوں اللہ اس قاری کو سلامت رکھ جس نے ہر گھر میں قرآن پھیلانے کی کوشش کی۔ مسجد میں بیٹھ کے خطبہ دیا، سامنے شہزادے بیٹھے، علی بھی مسجد میں، فارغ ہو رہے ہیں، حسنین کریمین کھڑے ہو رہے ہیں، چاچا عمر سب سے بڑی بات اٹھو، کیا لگی؟ نور بھائی نے اعلان یہ کیا، ممبر آپ کا نہیں ہے، میرے نانا پاپا کا ہے۔ ایک بچہ پردیسی ہے۔ بات کون کہہ رہا ہے؟ شہزادے۔ وہ کہہ کس سے رہے؟ آدھی دنیا کے بادشاہ سے مسلسل میں نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دستار بندی کے دیکھے، اکثر یہ دیکھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جہاں کا مدرسہ ہوتا وہاں کے پوری زندگی جھاڑو لگانا تم اپنے یہاں کے نیتا کی بیٹھک میں، اور ایک بار اپنی مرضی کی کہہ کے دیکھ رہے، کان پکڑنے اکثر والے ایسا ہوتا ہے چراغ تلے اندھیرا۔ یہ کہہ دیتا بند۔ میں تبھی سے مبارک کہتے بات ہیں ممبر پر مسجد بھری ہے، عمر خطبے کے بیچ میں ہے، شہزادوں نے کہا اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، یہ ممبر آپ کا نہیں ہے، یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، شہزادے کیا حکم ہے؟ کہا کہ ممبر کس کا ہے؟ کہا آپ کے نانا کا۔ کہ آپ خادم کس کے ہو؟ آپ کے نانا کے۔ کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائیے۔ اتنا کہا پھر عمر بیٹھے، اور اس کے بعد کہا تھا لوگوں سن لو، مجھے علی کے بیٹوں نے بیٹھا دیا ہے، اب کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو ممبر سے اٹھا۔ نعرہ جن کے بچوں کے سر پہ آج علماء مشائخ کے ہاتھ سے نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، ذکر شہید اعظم، شان حضرت عمر۔ دل میں تمنا جاگی ہوگی یہ کاش وہ میرا عمر بھی ہے، ایک آدھی حافظ دنیا کا قرآن بادشاہ عمر۔ میں بتا رہا ہوں انہوں نے حضور کے صحابہ سے پیار کیا۔ میرا بھی ایک بیٹا حافظ قرآن بن جاتا۔ کیا کہنے؟ یہ مدرسے شکر ہے اللہ نے سنی بریلوی بنایا ہے۔ ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کہتے، ہم سینہ کھول کے علی علی کہا کرتے ہیں۔ ہے نا 10 لاکھ انعام ہے توجہ سارے لوگوں کی۔ ہمارے علماء نے بتاؤں صحابہ نے مدرسے کیسے ادب بنا کیا دیے، انشاءاللہ 10 روپے دینے تیار نہیں۔ کیسے ادب کیا؟ ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے، جب ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے نا تو 10 روپے شہزادے کو کندھے پہ اٹھا لیا، کسی نے کہا امیر المومنین ہو، یہ مدرسہ اور آپ چپ کندھے پہ اٹھا رہے، فرمانے لگے 200 سال کی سنیں یادگار نہیں۔ میں نے ان کو حضور کے کندھے پہ بیٹھے مدرسے کی تاریخ اتنی ہی جن کو پرانی حضور ہے، نے کندھے پہ بٹھایا ان کو ابو اسلام کی بکر نے کندھے پہ بٹھایا، صحابہ نے احترام کیا اہل بیت کا، اسلام ہم بھی کی صحابہ کے ساتھ جتنی اہل بیت کا تاریخ احترام پرانی ہے اتنی اور اہل ہی بیت کے مدرسوں ساتھ کی ان تاریخ صحابہ پرانی کا ہے۔ احترام کرتے خدا را اور سچے مدرسے پکے کے حسینی بنیے، ورنہ اتنا لٹ پھرے گا قبر میں کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ بات ختم۔ سیدھی سی بات، چاپلوسی مجھے نہیں، اب کوئی قرآن خوانی نہ بھی ہو تب بھی کان پورا کھولیں۔ دین سنے کان کو۔ خدا کی قسم میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ غور سے سنو۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی نشے تک، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا، یہ میرے لیے تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، ان کے سینے حضور کی میں گود میں میرے بیٹھنے والے، جن کو کمر پہ بٹھا کے حضور نے سجدہ لمبا کیا، جتنا میرے اتنی عظمتوں والا حسین، اتنی عظمت دنیا کیا جانے، سمجھیں ذرا حسینیت کیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ خالی حسین ہمارے نہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، جتنا آپ ہم خالی یا حسین نہیں کہتے، ہم یا حسن بھی کہتے ہیں، بالکل حسن بھی ہمارے ہیں، اور آپ دیکھو جن کے وہی بولے باقی اٹھ لیں۔ کے لیے آتے ہیں۔ بڑی بے وفا دنیا حضرات میں جنازہ رکھ دو نا، اور مئی جون کی گرمی ہو تو 2 منٹ کھڑے ہو کہہ رہا بھائی دونوں نعرے لگنے چاہیے، یا حسن یا حسن، اور زور سے یا حسن، سلامت رہے۔ ہم حسن والے بھی ہیں اور 2 منٹ حسین والے بھی ہیں، پیر کتاب بدلنے سیدھی لگتے پڑھا ہیں کھڑے کرو، کھڑے آتی صفوں نہیں۔ میں۔ جتنی فضیلت میں روایت امام حسین کی ہیں وہ ساری امام حسن کے پیچھے اپنا بیٹا قرآن والا تیار کرو۔
حسن کو چھوڑ کے اپنے پیچھے اپنا بیٹا قرآن والا تیار کرو، اس لیے کہ ہم نے جنازے دیکھے ہیں۔ آئے ایک جمائی لی، ہاتھ اٹھایا، نیت باندھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی جب بھی ذکر کرتے ہیں تو پہلے نماز جنازہ مکمل ہو گیا۔ چلو جی ہم نے ایک فرض ادا کر دیا ہے، جلدی سے مٹی ڈالو۔ کوئی کہتا مجھے مارکیٹ جانا ہے، کوئی کہتا منڈی جانا ہے، یہ سوچ کے سارے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے وہ دن آئے کہ اگر باپ جنازے میں لیٹا ہو تو بیٹا مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق ہونا چاہیے۔ اگر باپ کفن میں لپٹا ہوا ہو تو بیٹے کو قرآن آنا چاہیے، تاکہ جب میرے جیسا بندہ مصلی پہ کھڑا ہو اور اجنبی کا جنازہ ہو، شاید کہ میں رفتہ رفتہ تیزی سے روا روی میں نماز جنازہ پڑھا دوں، لیکن اگر جنازے پہ باپ لیٹا ہو، مصلی پہ بیٹا کھڑا ہوگا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر، باپ کو دیکھ کر کے بیٹے کے دل میں کیا خیال نہیں آئے گا؟ کبھی تو سوچے گا میرے مالک آج وہ آ گیا کہ جنازے میں جو میرے لیے اوور ٹائم ڈیوٹی کرتا رہا، وہ آ گیا کہ جس نے میرے لیے مزدوریاں کی، مجھے قرآن دے کے گیا تھا۔ میرے پروردگار بھی آتے نہیں، پوری قدر والے جانتے ہیں، قدر شانے اہل بیت، اب مجھ سے مزدوری کی کرائی، بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بتائی، خاندان اہل بیت میں آ گیا کہ میرے مالک کو سناتے ہیں، یوں کہا کرتے ہیں سنی داس میرے پروردگار ہاتھ اٹھا کے اتنی دعا کرتا ہوں، میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ اگر بیٹا رو کر کے اتنا کہہ دے گا، وہ بڑا کریم ہے، خدا کی قسم وہ یہ کہتا ہے بھلے رو کے نہ دکھا، تو آنکھیں بھگو کے دکھا دے، میں تجھے کرم کے دریا بہا دوں۔ جنہوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں، اس لیے ہر باپ سے سبحان اللہ، انشاءاللہ 25 حج مکہ اور ہمارے بیٹے قرآن پڑھیں گے نا تو پھر انہیں باپ کے حقوق معلوم ہے۔ 350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پیدل حج کیے دونوں شہزادوں نے، کتنے؟ 25۔ اللہ ان شہزادوں کے صدقے میں ہمیں بھی حضور کے شہر کی گلیاں نصیب فرما دے۔ 25 حج پیدل فرمائیں، ایک دن حج کے لیے جا رہے ہیں دونوں میں، کتنا پیار دونوں میں تھا، معاف کیجئے گا آج تو رتی بر زمین کا مسئلہ آ جائے، بھائی بھائی کے لیے